الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن مجید اور تلاوت کلام مجید کی فضیلت۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم شفیع معظم رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کو تمام انبیاء و رسل میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، ایسے ہی جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی وہ تمام الہامی کتابوں میں افضل اور اعلیٰ اور شان کی مالک ہے۔ امام سیوطی تفسیر تقان میں لکھتے ہیں کہ تورات میں صرف مواعظ ہیں اور انجیل میں صرف مثالیں ہیں اور زبور میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تورات میں صرف واعظ ہیں، انجیل میں صرف مثالیں ہیں، زبور میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں واعظ بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، احکام بھی ہیں، اور اس میں تعریف محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا بھی ہے۔ پھر پہلی جتنی الہامی کتابیں تھیں ان کا حافظ صرف وہ رسول اکرم جن پر وہ کتاب اترتی تھی وہی ہوتے تھے حافظ۔ اب موسیٰ علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، لیکن امت میں کوئی شخص تورات کا حافظ نہیں تھا۔ امت میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اس تورات کو یاد کر سکتی۔ انجیل کے عیسیٰ علیہ السلام حافظ تھے، لیکن امت میں کوئی ایک شخص بھی اس کا حافظ نہ تھا۔ زبور کے داؤد علیہ السلام حافظ تھے، لیکن امت میں کوئی شخص ایک شخص بھی اس کا حافظ نہیں تھا۔ پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر نبی خود پہلے جو رسول تھے جن پر کتابیں نازل ہوئیں وہ خود تلاوت کرتے تو کیف، سرور اور وجد طاری ہوتا تھا، لیکن اگر امتی پڑھتا تو کوئی کیف اور سرور اور اثر کفار پر اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا قرآن مجید کا ہوتا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ جھومتے تھے اور ایک ایک محفل سے کئی کئی جنازے اٹھتے تھے، لیکن امتی اگر پڑھتا تو یہ اثر اور کیف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن قرآن مجید کا یہ کمال ہے اور میرے آقا کا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سن کر بھی کئی کافر مسلمان ہو گئے، اور بعد میں حضور کے غلاموں کے پڑھنے سے بھی کئی کافر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ قاری عبدالباسط کا میں نے خود انٹرویو پڑھا اخبار میں۔ اس نے کہا کہ میں نے روسی صدر برزنیف کے سامنے غالباً اقوام متحدہ میں قرآن کی تلاوت کی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رسول مانتا تھا اور نہ قرآن کو الہامی کتاب مانتا تھا۔ اور پھر جشن دیوبند میں جو علماء دیوبند نے اپنے مدرسے کا جشن کرایا اس میں صدارت اندرا گاندھی کی تھی، تو وہاں بھی قاری عبدالباسط کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت کی تو میں حیران ہو گیا کہ جب میں نے دیکھا تو اندرا گاندھی جو کافرہ تھی اس کی آنکھوں سے بھی قرآن کے سننے پر آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ امتی بھی قرآن پڑھیں تو کافر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تلاوت کو کیا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو جو الف لام میم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ میل اور زنگ لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے لوہا کھلی فضا میں پڑا ہو تو اس کو زنگ لگتا ہے، گناہ سے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔
صحابہ نے کہا جی دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ایسی چیزیں ہیں جو دل کے زنگ کو دھو ڈالتی ہیں اور دل کو پاک صاف اور کلی کر دیتی ہیں۔ پوچھا کہ کون سی چیزیں؟ فرمایا پہلا قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس سے دل کا زنگ خود بخود صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل کا زنگ جو ہے خود بخود دھو دیا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی ان کا مشن یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل لوگ وہی ہیں جو زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دیتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ سب سے معزز ہیں میری امت میں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو رات کو جب دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، قرآن کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے والے، اور رات کو نیند کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو یاد کرے، پھر یاد رکھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو میدان معاشر میں کیا مقام ملے گا؟ فرمایا یقالو لصاحب القرآن، قرآن کو یاد کرنے اور عمل کرنے والے سے کہا جائے گا اقرا، یہ جنت کی سیڑھی ہے، پڑھ، ورتقے، اور اس میں چڑھ، رتل کما کنت ترتل، جیسے دنیا میں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، یہاں بھی تجوید قرات کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا اور میری جنت میں چڑھتا جا۔ اور فرمایا فإن منزلتک عند آخر الآیت تقرأها، اور تیرا جنت کا مقام وہ ہوگا جہاں تو قرآن کی آخری آیت جب پڑھے گا وہ تیرا مقام ہوگا۔ اور میں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے کل درجے 6666 ہیں، اور ادھر قرآن کی آیات بھی 6666 ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر جنت کے درجوں کی انتہا ہوگی وہاں جا کر حافظ قرآن کے درجے کی انتہا ہو جائے گی۔ قرآن کے آیات بھی 6666 اور جنت کے درجے بھی 6666، تو جہاں آخری آیت کی تلاوت کرے گا گویا وہ اس کا جنت کا آخری درجہ ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن ما سفرت الکرام البررہ، کہ جو قرآن کو یاد کرنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، قیامت والے دن وہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی کہ فرشتوں کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں، ثلاثۃ لا یہولہم الفزع الاکبر، قیامت کو جو خوف اور گھبراہٹ ہوگی انہیں نہیں ہوگی۔ پہلی بات، لا یہولہم الفزع الاکبر، گھبراہٹ نہیں ہوگی، ولا ینالہم الحساب، ان سے حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، وہم علی کسیب من مسک، اور وہ کستوری کے پہاڑ پر بیٹھے ہوں۔ 3 انعام ہیں، خوف نہیں ہوگا، کستوری کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ 3 ان کو درجے مقام ملیں گے، اور ہیں کون؟ فرمایا وہ لوگ بھی 3 ہیں۔ پہلا وہ ہے رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، کہ جس خوش نصیب نے قرآن پڑھا پیسوں کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ ثم اما بہ اقواما، پھر امامت کروائی لوگوں کی، وہم رادون بہ، لوگ اس سے راضی ہیں۔ قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، پھر قوم کی امامت کرائی، پھر قوم اس سے راضی ہے، جس میں یہ 3 خصوصیات ہیں۔ قیامت والے دن اس کو کستوری کے پہاڑ پر بٹھایا جائے گا، حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اس کو کوئی خوف اور خطر اور حزن بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے کہ جس نے لوگوں کو نمازوں کے لیے بلایا، یعنی آذان دی اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو بھی قیامت کے میدان میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اس سے حساب و کتاب ہوگا، اور وہ کستوری کے پہاڑ پر بیٹھا ہوگا۔ تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو کسی کا ملازم ہے
اس نے مجازی خدا کو بھی راضی رکھا اور حقیقی خدا کو بھی راضی رکھا، یعنی فرائض پر پابند رہا، حرام حلال سے بچا، شریعت کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاری، اور ادھر جس کے پاس ملازمت کر رہا ہے، جس کی نوکری کر رہا ہے، جس کے محتاط ہے، وہاں اپنی ڈیوٹی صحیح دی، کام چوری نہیں کی، بددیانتی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، وہاں بھی ڈیوٹی صحیح دی اور رب کو بھی صحیح راضی کیا۔ فرمایا قیامت کے میدان میں اس شخص کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اس سے حساب و کتاب ہوگا، اور وہ کستوری کے پہاڑ پر بیٹھا ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ، اور آپس میں اس کی درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کے معنی تفسیر استاد پڑھاتا ہے، طالب علم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور اس کے معنی کا سمجھنا، تفسیر کا سمجھنا، یہ کام کرتے ہیں اللہ کے کسی گھر میں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ فرماتا ہے ان سب کے دلوں پر چین نازل کر دو۔ پہلی بات کیا ہے کہ چین نازل کر دو۔ فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ پہلا انعام دلوں پر سکون، دوسرا انعام رحمت چھا جاتی ہے، تیسرا انعام فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، چوتھا فرما ذکر اللہ فی من عندہ، رب فرشتوں کی محفل سجا کے فرماتا ہے فرشتوں زمین کے فلاں ملک کی فلاں مسجد میں میرے فلاں 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 بندے بیٹھ کر میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کی تفسیر اور ترجمہ سمجھ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ ایک حاضری مدرسے میں مدرسے والے لگا رہے ہیں اور ایک حاضری رب ذوالجلال کی حضور میں لگ رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے نام لے کر فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، فرشتوں فلاں مسجد میں بیٹھ کر میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں اور اس کی تفسیر کو سمجھ رہے ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، قرآن پڑھنا جو ہے یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اور حیران کن حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ طٰ اور یاسین پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت فرمائی۔ کتنا؟ 1000 سال پہلے۔ قرآن اور حدیث میں کہ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے قرآن سنا، قالو بولے طوبیٰ لأمۃ تتنزل علیہا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، جس کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوگا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوشخبری ہے ان پیٹوں کے لیے کہ جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے کہ جن پر یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ جس کے رسول پر یہ قرآن نازل ہوگا اور امت یہ قرآن پڑھے گی، اور خوشخبری ہے ان پیٹوں کے لیے کہ جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے کہ جن پر یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ پھر قرآن کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اچھے آواز سے پڑھو، اگر اللہ نے آواز دی ہے یہ جتنی بھی آواز ہے ترنم کے ساتھ پڑھو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا اصواتکم، سجاؤ اپنی آوازوں کو بالقرآن، قرآن کے ساتھ، قرآن کو پڑھو اچھی، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پڑھو آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، یعنی اچھے انداز میں قرآن پڑھو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوم کو بلند فرما دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، جو قرآن کو پڑھے، قرآن پر عمل کرے، اس کی تلاوت کرے، اس سے محبت کرے، اللہ اس قوم کو عزتیں عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے۔ ویضع بہ آخرین، جو قرآن کی عزت نہ کرے، قرآن کو پڑھے نہیں، قرآن پر عمل نہ کرے، فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا یعنی اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، فرما البس والدہ
تاجن یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. جس بچے نے قرآن پڑھا، یاد کیا، عمل کیا، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے والد کو ایسا تاج بنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. دیکھیں نا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ بیٹے نے قرآن حفظ کیا، باپ نے بیٹے کو قرآن یاد کرنے والی لائن پہ لگایا، باپ نے کوشش کی کہ میرا بیٹا حافظ ہو جائے، بیٹا حافظ بن گیا. جب حافظ بن گیا تو ریزلٹ کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں یہاں لوگ، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہاں اپنے بیٹوں کی شادیوں پر، ختنوں پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں کہ برادری میں عزت ہو، برادری میں مقام ہو، برادری میں نام ہو، برادری میں شہرت ہو. یہاں تو 4 10 20 100 آدمی برادری کے ہوں گے. میدان معاشر میں جب اولین آخرین اکٹھے ہوں گے، وہاں حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو عزت تو وہ ہے جو میدان معاشر میں ہو. تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں تاکہ میدان معاشر میں حافظ کو اللہ تعالیٰ عزتوں کا تاج پہنا دے. پھر توجہ فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، کہ قیامت والے دن قرآن سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا ہی نہیں. قرآن سے بڑھ کے نہ کوئی نبی شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی فرشتہ شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی اور شفاعت کرنے والا ہوگا. سب سے بڑا شفاعت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں خود قرآن ہوگا جو کلام خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو زبان دے گا، اللہ کی بارگاہ میں قرآن شفاعت کرے گا. اور دوسری حدیث ہے کہ قرآن اور رمضان دونوں شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ اس نے میری عزت کے پیش نظر 16 گھنٹے کھانے سے، پینے سے، شہوت سے اپنے آپ کو روکا، میں شفاعت کرتا ہوں، اس کو جنت عطا فرما. پھر قرآن کہے گا یا اللہ تھکے ہوئے ہونے کے باوجود اس نے کھڑے ہو کے تراویح میں میری تلاوت سنی، میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما کے جنت عطا فرما. حدیث کے لفظ ہیں فیشفعان، اللہ فرمائے گا رمضان تیری شفاعت بھی قبول ہے، قرآن تیری شفاعت بھی قبول ہے. روزے دار کو بھی ہم نے جنت عطا فرما دی، اور کھڑے ہو کر قرآن تراویح میں سننے والوں کو بھی ہم نے جنت عطا فرما دی. پھر توجہ فرمائیے، اب قرآن کے پڑھنے پر بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ اشد اذنن، حدیث میں نے پڑھی تو میرا دماغ حیران ہو گیا، الی قاری القرآن من صاحب القینت الی قینتہ. پرانے دوروں میں مرد عورتیں بکتے تھے، لوگ لونڈیاں خریدتے تھے، عورتیں جن کی آواز اچھی ہوتی تھی، پھر عیاش اور امراء ان کے گانے سنتے تھے، خوش ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیاش لوگ جو لونڈیوں سے گانے سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ لونڈیوں سے گانے سن کے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے بندے کے قرآن سے رب سن کر خوش ہو جاتا ہے. یعنی کتنی عظمت کی بات ہے کہ بندہ قرآن پڑھے، رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ پرانے دوروں میں جو لونڈیوں سے گانے سننے والے اتنے خوش نہیں ہوتے تھے جتنا رب بندے سے قرآن سن کے رب خوش ہو جاتا ہے. تو پھر یہ بھی حدیث ہے کہ قرآن کس وقت زیادہ فضیلت والا ہے. تو حضور نے فرمایا قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، کہ قرآن ویسے بھی فضیلت والا ہے لیکن نماز میں قرآن پڑھنا، نماز کے باہر قرآن پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے. یعنی نماز ادھر نفل چل رہے ہو، ادھر نماز فرض چل رہی ہو، ساتھ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اس کی فضیلت ویسے بیٹھ کر قرآن پڑھنے سے کئی گنا زیادہ ہے. پھر حضور نے فرمایا وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التکبیر والتسبیح. حضور نے فرمایا اور قرآن پڑھنا عام حالات میں نماز کے علاوہ، یہ تکبیر تسبیح عام جو اللہ کی تسبیح و تکبیر ہوتی ہے اس سے قرآن کی زیادہ فضیلت ہے. ویسے قرآن کی نماز میں پڑھنے سے زیادہ فضیلت ہے، اور ویسے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اس سے قرآن کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے. اب بزرگان دین نے جو آداب لکھے ہیں تلاوت کے، ذرا وہ بھی سن لیں کہ انتہائی احترام سے مسواک کر کے، اچھی طرح وضو کر کے، قبلہ روح ہو کے، الگ بیٹھ کر، دنیا سے توجہ ہٹا کر انسان قرآن کی تلاوت کرے. پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرے، تجوید جتنی اس کو سمجھ ہے، تجوید قرات اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونے کی کوشش کرے، اگر تکلف سے بھی رو سکے، یعنی کوشش کے باوجود بھی رونا آئے پھر بھی ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آیت رحمت و آیت عذاب پڑھے تو پھر کیفیت اس پر وہی طاری ہو، یعنی عذاب والی آیت ہو اس کے چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونی چاہیے، اور رحمت والی آیت ہو تو چہرے سے خوشی ظاہر ہونی چاہیے. اور اگر ریا، دکھاوا یا کسی مسلمان کو تکلیف کا اندیشہ نہ ہو
تو پھر بلند آواز سے قرآن پڑھے. تو دل میں پڑھنے سے بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے. اگر تکلف کا وہم نہ پڑے کہ مجھے لوگوں میں تصنع شو کا میرے ذہن میں خیال آ جائے گا اور یا لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھے. اور پھر یہ بھی ہے کہ خوش الہانی سے تلاوت کرے اور کلام اللہ کی عظمت دل میں بٹھا کے تلاوت کرے اور دل کو وسوسوں سے پاک رکھ کے تلاوت کرے. اور یہ بھی اس کا ادب ہے کہ معنی کا خیال رکھے. اللہ اس کو توفیق دے تفسیر ساتھ ساتھ دیکھے اور معنی کا خیال رکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شیء ہلیۃ، ہر شے کا زیور ہوتا ہے. وہلیۃ القرآن الصوت الحسن، اور قرآن کا زیور ہے اچھی آواز. جیسے کسی چیز کو زیور پہنا دیا جائے تو خوبصورت لگتی ہے، ایسی اچھی آواز سے اگر تلاوت کی جائے تو یہ قرآن کا الٹا زیور قرآن کو پہنانا ہے. پھر حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے عرض کی کہ میں اتنا جلدی قرآن پڑھتا ہوں کہ 3 راتوں میں قرآن ختم کر دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں سورۃ بقرہ کو 1 رات میں پڑھوں، اس میں غور و فکر کروں، ترتیل سے تلاوت کروں، تو اس طرح پڑھنا تمہارے پڑھنے سے میرے نزدیک افضل و اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا کہ میں 3 راتوں میں قرآن ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں تو قرآن کا ختم کرتا ہے نا، اگر میں سورۃ بقرہ صرف پڑھوں اور آرام سے پڑھوں، تجوید کا خیال رکھ کے پڑھوں، معنی میں غور کر کے پڑھوں، تو میرے خیال کے مطابق ایک سورت کا پڑھنا تیسرے حصے قرآن کا یا مکمل قرآن کے پڑھنے سے افضل و اعلیٰ ہے. جس میں غور بھی کیا جائے، جس میں توجہ بھی کی جائے، تفکر کیا جائے، وہ پڑھنا اس سے افضل و اعلیٰ ہے. پھر سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سلف صالحین کی عادت تھی کہ جب تلاوت کرتے تسبیح کا ذکر کرتے. قرآن میں تسبیح کی آیت آتی تسبیح پڑھتے، قرآن میں تکبیر کا ذکر آتا تکبیر پڑھتے، یعنی سبحان اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے. اور قرآن میں دعا اور استغفار کا ذکر اس آیت میں آتا تو دعا کر لیتے، استغفار پڑھ لیتے. اور اگر کوئی خوف اور امید والی آیت آتی، امید والی آتی تو خوشی کا اظہار کرتے، خوف والی آتی تو خوف کا اظہار چہرے سے کرتے. یعنی قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تاثرات بھی قرآن کی آیتوں کے مطابق بناتے جاتے. اور پھر حضرت علی راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن یاد کیا، اس پر عمل کیا، قیامت کے میدان میں اس سے کہا جائے گا وہ دوزخیوں کی صف لگی ہے، اپنے خاندان کے 10 آدمی ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، انگلی سے پکڑتا جا، دوزخیوں کی صف سے نکال کے جنت میں لے کے چلتا جا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ والے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآن اہل اللہ خاصہ، کہ اللہ والے اگر پوچھتے ہو تو اللہ والے تو قرآن والے ہیں کہ جن کی قرآن سے محبت زیادہ ہے، قرآن کو یاد زیادہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے زیادہ ہیں. جو قرآن سے جتنی محبت کرنے والے ہیں وہی لوگ تو اصل میں اللہ والے ہیں. پھر قرآن جو ہے یہ صرف دنیا کا ساتھی نہیں، یہ قبر کا بھی ساتھی ہے اور حشر کا بھی ساتھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے بیر میدان میں کسی سفر میں گئے تو زمین میں میخ ٹھوکی انہوں نے کیا کہتے ہیں شامیانہ لگانے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ نیچے سے قرآن سورۃ ملک کی آواز آ رہی تھی. صحابہ بڑے حیران ہوئے، واپس حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی حضور عجیب ماجرا دیکھا، زمین میں میخ ٹھونکی، نیچے سے سورۃ ملک کی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. حضور نے فرمایا ہے یا منجیتن ہے یا مانعتن، یہ سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، عذاب قبر کو روکنے والی ہے. جو دنیا میں اس کی تلاوت کرتا ہے وہ قبر کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے. تو گویا جو زندگی میں قرآن کی سورۃ ملک پڑھ رہا ہو وہ قبر میں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ایسا با وفا ساتھی ہے کہ زندگی میں آپ اس سے دوستی لگائیں تو قبر میں بھی آپ کے ساتھ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے.